اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، وہ بہنیں بیٹیاں جن کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے اور شادی کو سال 2 سال 3 سال ہو چکے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ، اور وہ بیچاری جس کرب میں جس مصیبت میں مبتلا ہیں، یہ ان کا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتی ہیں، کیونکہ بڑے تانے تشنے اور ساس کی باتیں، نندوں کی، رشتہ داروں کی کہ اس کی اولاد نہیں ہو رہی، کیونکہ عورت فطری طور پہ یہ ہوتا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی ہی دشمن ہوتی ہیں، آپس میں سب نہیں لیکن موسٹلی ایسی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی، جیسے کہتے ہیں ٹانگیں کھینچنا، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں یہ معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، اور اللہ کی کیا رضا ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک کتنی نیک ہے، کتنی سمجھیں کہ بہت اللہ کے قریب ہے، یا اللہ پاک اس کو آزما رہے ہیں، کوئی آزمائش ہے، کیونکہ یہ باتیں ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے بالکل نہیں بنتا کہ آپ کوئی تانا دے اس کو کہ بھئی اولاد نہیں ہے، لیکن لوگ دیتے ہیں، جتنا مرضی مسئلے سن لیں، جتنے مرضی باتیں کر لیں، لیکن پھر بھی فطرت میں شامل ہے کہ باتیں انڈائریکٹلی ہلکی پھلکی کر دینی، جب یہی بات اس تک پہنچتی ہے، اس بچی تک، اس بہن تک، تو وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں، کہ پریشان کیا ہوتی ہیں بلکہ زندگی سے آزار ہو جاتی ہیں، اور شوہر بھی جو ہے نا پھر وہ اتنی توجہ نہیں کرتا، ذرا وہ بھی کہتا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی۔ بہت سارے اچھے مرد حضرات بھی ہیں جو ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اور لیکن جو اللہ قادر مطلق ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، پوری کائناتوں کا مالک ہے، جتنے کیا کچھ ہیں ان کا مالک ہے، جتنے یعنی اب تو کائنات جو سائنس بتا رہی ہے، کیونکہ انسان کو پہلے تو اتنا علم نہیں تھا، اور کتنی وسیع ہے کائنات، اور وہ واحد اس کا اکیلا مالک ہے، تو اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، سیکنڈوں میں سب کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ یقیناً آزمائش ہی ہوتی ہے، اور اس پہ پورا اترنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، اور ظاہر ہے اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ انشاءاللہ صاحب اولاد ضرور کرے گا، ضرور آپ کو اولاد دے گا دوبارہ سے، آپ یعنی جیسے دوسری عورتیں مائیں بنی ہیں، آپ بھی ماں بنیں گی، آپ کو بیٹا بیٹی اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا کریں گے، لیکن صبر تحمل کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، میں آپ کو وظیفہ بتانے لگوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کہ نماز فجر یا نماز عشاء کے بعد آپ نے وظیفہ یہ پڑھنا ہے، یا باری ہو یا مصور ہو، 11 دفعہ آپ نے درود ابراہیم پہلے پڑھنا ہے، اور پھر یا باری ہو یا مصور ہو، یہ ویسے بہترین تو یہ کہ ایک یعنی 1000 دانے پڑھے جائیں، 10 تسبیحیں کر لی جائیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھ لیں۔ باقی تفصیل مزید جو میں نے لکھا ہے وہ آپ کو میں سمجھا بھی دیتا ہوں اور بتا بھی دیتا ہوں، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے۔ یہ اس طرح کے میں پہلے بھی وظیفے لگا چکا ہوں، اور اللہ نے لوگوں کو صاحب اولاد بھی کیا ہے، دینا تو رب کی ذات نے ہے، لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور خاص ایک پکار ہوتی ہے، اپنے رب کو پکارنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، تو وہی ہم لوگ طریقہ ہی آپ کو بتاتے ہیں، اور باقی میری دعا بھی ہے، ہم بھی یعنی اولاد رسول میں سے ہیں، سید ہیں، تو ہماری دعا بھی ہے کہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو اللہ پاک اولاد عطا کرے، اور باقی جو میں نے لکھا میں وہ آپ کو بتایا۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ وہ ہے وظیفہ بھانج عورت کے لیے۔ لفظ بڑا عجیب سا ہے، کہتے ہوئے میرا خود ایسے دل کانپ جاتا ہے، لیکن اب یہ کیا کریں کہ بھانج عورت لفظ ہی بہت برا ہے، کوئی بھانج نہیں ہوتی عورت، سب کو اللہ پاک اولاد دے دیتے ہیں، اور بس یہ ہماری سوسائٹی کے اس طرح کے الفاظ ہیں جو بڑے تکلیف دہ ہیں، تو انشاءاللہ آپ کریں، یا باری ہو یا مصور ہو آپ نے پڑھنا، ٹھیک ہے، اور یہ 11 بار آپ نے درود پاک اول آخر شروع رکھیں، 40 دن مسلسل پڑھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد کر دیا، پریگننٹ ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر اس کو کنٹینیو رکھیں جب تک اللہ تعالیٰ خوشخبری نہیں دے دیتے۔ تو
تو یہ کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے. تو آپ یہ 140 دن کو بے شک اگنور کریے گا، اس کو کنٹینیو رکھیں اور 10 تسبیحیں کرنی ہیں اور آپ نے، اور اب ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پیٹ پہ اپنے جسم پہ بھی ملیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت دیں گے اور صاحب اولاد بھی کر دیں گے، اور آپ کے دل کو سکون آ جائے گا، اطمینان آ جائے گا، اور خاندان میں بھی عزت بحال ہو جائے گی. جو لوگ تانے تشنے دیتے ہیں وہ بھی، ان کے منہ بھی بند ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ بالکل اس بات پہ نہ پریشان ہوئیے گا. اللہ سب کے ساتھ ہے اور آپ کے بھی ساتھ ہے. وہی مالک سب کا، وہی رب ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور وہی اولاد دینے والا ہے. جن کے ہم بہت اولاد بھی ہے، وہ بھی ایک آزمائش ہے، اور اللہ انشاءاللہ آپ کو بھی اولاد دیں گے. اور دوسرا یہ کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، لائک کا بٹن بھی دبائیں، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.